اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی معزز و محترم قرآن سے محبت کرنے والے احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آج کے سبق نمبر 9 میں خوش آمدید اور مبارکباد کہ ہم نماز کے مختلف حصوں کو سمجھتے ہوئے آج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز کے اندر ہم درود پڑھتے ہیں اس پر بات کریں گے۔ گرامر میں الحمدللہ آج ایک نیا مائلسٹون اچیو کریں گے۔ ہم نے اس سے پہلے اسم پڑھا تھا اور حروف پڑھے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم جو ہے وہ افعال کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اس سے پہلے صرف آپ کو کہتے ہی رہے ہیں کہ جی ہم افعال پڑھیں گے، فعل کی تعریف بھی پڑھیں گے، تو آج سے یہ سلسلہ شروع ہوگا۔ تو آج کی کلاس جو ہے اس حوالے سے بھی بڑی اسپیشل ہے۔ اور پھر آج کا نقطہ تعلیم، یوں آج کے سبق میں 9 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں 390 بار آئے ہیں۔ قرآن کا ایک لفظ سیکھنا بھی الحمدللہ بہت بڑی چیز ہے۔ قرآن کو سیکھنا دنیا و مافیہ کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ تو انشاءاللہ ایک ہی نشست میں 390 الفاظ کا ترجمہ سیکھ جانا، ہمیں اور کیا چاہیے کہ اللہ کے فضل سے۔ اور آج 102 الفاظ ہم سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن میں 27,000 ٹائمز سے بھی زیادہ، آلموسٹ 28,000 ٹائمز، 28,000 بار آئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے درود کیسے کس کو ہیں؟ تو درود ہے اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا کرنے کو کہا جاتا ہے۔ پلیز اگر سسٹر آپ مائکس کو کائنڈلی ذرا خیال رکھیے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا کرنے کا نام درود ہے۔ اور آج دیکھیں 15 صدیاں گزر گئیں، ہم یہاں پاکستان میں اور اس سے بھی دور مسلمان جہاں کہیں ہیں، تو وہ کس وجہ سے ہیں؟ اللہ کے نبی کی قربانیوں کے نتیجے میں۔ کیا آپ نے سخت ترین حالات میں آپ دن بھر دعوت دے دے کر تھکے ہوئے تھے، ایک قبیلہ آیا، آپ پھر اس کی دعوت دینے کے لیے تیار ہو گئے، آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نہیں اب تو میں تھک گیا ہوں۔ تو اس بات کو محسوس کریں، آپ کی قربانی ہمارے لیے احسان ہے۔ اب جب کبھی کوئی آپ پر احسان کرے تو آپ بدلے میں کیا کرتے ہیں؟ تو آپ ان کو عمومی دنیا کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم انہیں کھانا کھلائیں گے، ہم انہیں تحفہ بھیجیں گے، ہم انہیں شکریہ بھیجیں گے، ہم ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی کو آپ یہ ساری چیزیں نہیں کر سکتے۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور اللہ نے ہمیں اس کا خوبصورت طریقہ درود کی صورت میں بتا بھی دیا۔ تو جب ہم دعا کریں گے تو کیا ہوگا؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجر ہماری دعاؤں سے نہیں ملنا، انہیں اجر ویسے ہی ملنا ہے۔ انہوں نے جو کوششیں کی اپنے خالق و مالک کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کے احکامات کے نفاذ کے لیے اور دین کی تعلیمات کے لیے، تو اللہ انہیں اجر دینے والا ہے۔ ہم جب دعا کریں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا، ہمیں ثواب ملے گا۔ ہمارے لیے عزت کی بات ہے کہ اس ہستی کے لیے دعا کی جائے جو اللہ کی محبوب ترین ہستی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں ہے جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ، 5 اور 5 10 مرتبہ رحمت بھیجے گا۔ اور بہت سی اور احادیث میں اور الفاظ میں ملتے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم، اور مجھے یقین ہے آپ نے فوری ابھی درود پڑھا ہوگا، جیسے ہی نام آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہم یہ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ تو آئیے سب سے پہلے ہم اسی طرح عربی سنیں گے، جو الفاظ سے آپ کی واقفیت ہے آپ سے فائدہ اٹھائیے، پھر آگے آپ نے درود کا پہلا حصہ جو ہے اس سے ہم بات اب آج شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے جیسا کہ ہمارا طریقہ ہے ہم عربی ٹیکسٹ کو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آئیے اب باری باری دیکھتے ہیں۔ اللہم، بہت سی دعاؤں میں اس کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہوتا ہے؟ اللہم، اے اللہ،
اور اس لفظ کو خاص طور پہ غور سے سنیں، اس لفظ کو بریک نہیں کرنا، یہ کمپاؤنڈ ورڈ ہے، بلکہ یہ ایک ہی لفظ ہے اللہم، یہ بریک نہیں ہوگا، اس کے الفاظ، اس کے ٹکڑے نہیں بنیں گے، تو پلیز یہ ذہن میں رکھ لیں، اللہم اے اللہ، اللہم اے اللہ، اللہم اے اللہ، صلی علی۔ اچھا مزے کی بات یہ، کل ہی ہم نے رول پڑھا، آج شاید آپ نے ریویژن میں دہرایا بھی ہے، تو کسی کو کچھ یاد ہے کہ صلی کا اصل معنی کیا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائیں، کون بتائے گا صلی کا اصل معنی کیا ہے؟ جی بردر عامر فرمائیے۔ نماز پڑھنا۔ ہاں نماز پڑھ، صلی جو ہے نماز پڑھ، تو یہاں پہ معنی آیا ہے، صلی کے نیچے دیکھیں لکھا ہوا ہے رحمت بیج، تو اب کس کس کو یاد ہے کہ یہاں پہ کیا ہوا ہے؟ کون بتائے گا مجھے؟ آپ سب کو پتا ہونا چاہیے، آپ سب نے کل یہ رول پڑھا تھا اور رٹے کی ضرورت نہیں، آج اپلائی کر دیا ہم نے، اس کی اپلیکیشن بھی آ گئی، تو ذرا بتائیں آپ میں سے کون، مجھے سسٹر مہنور کہہ رہی ہے مجھے پتا ہے، بتائیے۔ لینگویج کی ٹرانسلیشن کے حساب سے جو ہے اس کا معنی چینج ہوا ہے، جو کہ کانٹیکسٹ میں اپلائی ہو رہا ہے۔ نہیں کانٹیکسٹ کون ایسی چیز ہے، جس کانٹیکسٹ میں کیا ایسی چیز ہے کہ نماز تو ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں، لیکن جب ہم کسی کے کیونکہ ہم حضرت علیہ وسلم کے اوپر وہ بھیج رہے ہیں، تو اس وجہ سے ہم اس کو ایز یہ لیں گے کہ ہم ان پر رحمت بھیج رہے ہیں۔ اچھا چلیں سسٹر سمرا علی آپ بھی بتائیں، پھر بات کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک نشانی بھی نظر آ رہی ہے نا جس وجہ سے ہم مانا اس کا، جی سر ادھر آگے اللہ آ رہا ہے اور حروف جر کے ساتھ اس کے میننگ بدلتے ہیں۔ ایکسلنٹ ایکسلنٹ پرفیکٹ۔ برادر سہیب آپ کے خیال میں یہ صحیح کہہ رہی ہیں سسٹر سمرا؟ یا کوئی اور وجہ ہے؟ نہیں، اللہ کی وجہ سے۔ اللہ کی وجہ سے۔ اچھا سسٹر بشرا آپ بتائیں، اگر یہ نہ ہوتا تو پھر معنی کیا ہوتا، اور اس کے آنے سے کیا معنی میں تبدیلی آئی؟ اگر یہ نہ ہوتا تو معنی چینج ہو جاتا، کیونکہ ہمیں یہ نہ پتہ چلتا کہ ہمیں کس کو رحمت جو ہے وہ بھیجنی ہے۔ ایکسلنٹ۔ تو اب سارے ذرا آپ لوگ غور کر لیں، یہاں ہے صلی علی، اس کے بعد حرف جر آیا ہے وہ ہے علی۔ ابھی ہم نے کل ہی رول پڑھا ہے کہ کوئی بھی لفظ جو ہے، فعل جو ہے، اس کے بعد آنے والے حرف جر کی وجہ سے اس کا معنی بدل سکتا ہے۔ تو صلی کا مطلب ہوتا ہے نماز پڑھ، جب بھی کبھی صلی لی آئے اس کے بعد، اس کے اصل معنی بھی یہی ہے۔ تو یہاں پہ صلی علی آیا ہے، اس کا معنی ہے رحمت بیج، صلی علی رحمت بیج، تو یہ ہم نے صلی علی تو رحمت بیج۔ تو یہ دیکھیں کل یہ مثال ہم نے دی تھی صلی لی، جیسا کہ سورہ کوثر میں آتا ہے فصلی لربک وانحر، بس نماز پڑھ اپنے رب کے لیے اور قربانی کر، ہے نا، یہ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر آیا ہے صلی علی محمد، تو کیا کر، رحمت بیج، درود بیج، کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو آئندہ آپ نے انشاءاللہ اس مثال سے اس رول کو اچھا سا سمجھ لینا ہے، صلی علی محمد، ٹھیک ہو گیا؟ تو جیسے ہم کہتے ہیں السلام علیکم، وہی والا علی ہے، تو وعلی آل محمد، اور کس پر؟ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ وا کا مطلب اور، اللہ کا مطلب پر، آل کا مطلب آل۔ اب آل کا جو لفظ ہے نا، آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ ہم عام طور پہ یہی پڑھ دیتے ہیں آل محمد، اس میں ہمارے لیے خوشخبری بھی ہے۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے اردو میں ہم جب کہتے ہیں نا اہل و عیال، وہ ہوتا ہے خاندان، آپ کے اہل خاندان بھی کہتے ہیں۔ عربی میں جو لفظ آل ہے، اس کے معنی میں خاندان والے اور ہر وہ شخص جو اتباع کرے، پیروی کرے کسی کی، وہ بھی اس کی آل میں شامل ہوتا ہے۔ تو اس حساب سے دیکھیے، جیسا کہ پہلے میں نے کہا، اگر یہاں پہ ہوتا نا کہ اہل محمد، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خالی خاندان ہوتا۔ یہاں پہ آیا ہے آل محمد، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خصوصی طور پر آپ کا سارا خاندان، اور عمومی طور پر ہر وہ شخص، ہر وہ مسلمان، ہر وہ ایمان والا جو آپ کی اتباع کرتا ہے، آپ کو ہادی و رہنما مانتا ہے،
تو وہ بھی اس میں شامل ہے، آلی محمد میں ہم بھی اس میں شامل ہو گئے. تو ہم نے کہا صلی اللہ کا معنی اے اللہ ان پر رحمتوں کی بارش فرما. یعنی یہ جو رحمت بیچ کا لفظ ہے نا، اس میں بہت سے معنی چھپے ہوئے ہیں. رحمتوں کی بارش، ان پر مہربان ہو، ان کے نام کو بلند کر، ان کے درجات بلند کر. تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ساری دعائیں کر رہے ہیں. تو آل کے دو معنی میں جیسا کہ میں نے بتایا، آپ کی اولاد و ازواج مطہرات، آپ کا پورا خاندان. 1 2 اتباع کرنے والے. اس معنی میں الحمدللہ ہم بھی اس دعا میں شامل ہوں گے. تو کوشش ہمیں اس کے لیے کرنی ہے کہ ہم ہر وہ کام کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو، آپ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع ہو. تو پھر ہم کہہ رہے ہیں اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں. سب سے بڑا احسان تو دیکھیں کتنی اللہ کی نعمت ہے کہ ہم اللہ کو ایک جانتے ہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے. کبھی اس پر غور کریں کہ اللہ نے ہمیں ایسا نہیں بنایا پتھروں، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھروں کے پیچھے ایک سے زیادہ خدا، کبھی آگ کو خدا، کبھی اس کو. اس کی بے پایہ رحمتوں کا بے شمار سلسلہ ہے. لیکن بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ ہم پر یہ پیغام پہنچا کہ اللہ تو ایک ہی ہے نا. کبھی غور کریں ان بیچاروں پہ کہ پتھر اس کے سامنے سر ٹیک رہے ہیں، تو آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ بہت نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے سامنے جھکنے والا بنایا. تو ہم تو اس کا بدلہ نہیں دے سکتے نا، اس احسان کا. تو بدلہ دے، تو سب سے بہتر بدلہ دے سکتا ہے. اب ذرا اس تصور کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان الفاظ کو دہرائیے، پھر آگے چلتے ہیں. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کما صلیت، جیسا بھیجی رحمت تو نے علی ابراہیم، ابراہیم پر، وعلی آل ابراہیم اور آل ابراہیم پر. تو یہاں پر ایک نیا لفظ جو سب سے پہلے ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہے کا، کما. عربی میں کا یعنی کاف کے اوپر اگر زبر ہو تو یہ کا، اور کما دونوں کا معنی ہوتا ہے جیسے. تو جیسے پیچھے بات ہوئی ہے نا، وہ ہم اس سے کنیکٹ کر کے بات کر رہے ہیں، جیسا کہ اس بات کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے ایک مثال دے رہے ہیں. کما، تو کا اور کما سینکڑوں بار ہے قرآن میں، دونوں کا معنی جیسے. اچھا، اب کسی کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا، ایک کا ہم نے وہ بھی پڑھا ہوا ہے، کا تم. تو چھوٹی سی ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، وہ کا جو ہے نا کبھی بھی شروع میں نہیں آ سکتا. یہ ہم نے الحمدللہ میں بھی پڑھا تھا. اس معنی میں جب کا لانا تھا تو اس سے پہلے ہم نے ایا لگایا تھا، ایا کا، تو ہی، تجھ ہی سے. یہ کا جو ہے نا شروع میں آ سکتا ہے، یہ ٹھیک ہے، کا یا کما. تو اس کا معنی ہوا جیسے. اس سے ہم ڈسٹنگش کر لیں گے کہ یہ کون سے والا کا ہے، کیا معنی لگانا ہے. ٹھیک ہے، کا اور کما. جیسے صلیتا، بیجی رحمت تو نے، صلیتا. جیسے آپ لوگوں نے پڑھا تھا نا، انعمتا، انعام کیا تو نے. جیسے آپ کہتے ہیں انتا، تو یہ صرف یاد رکھنے کے لیے آپ کو آسانی سے. تو صلی سے ہی یہ بنا ہے، صلی علی وہاں پہ تھا. اسی طرح صلیت علی اسی طرح بنا ہے. یہ رحمت بھیجی تو نے، یہ پہلے کی بات ہو رہی ہے کہ حضرت ابراہیم پر بھی تو اللہ تو نے رحمت بھیجی تھی. علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر. آپ کو پتہ ہے یہ اللہ کے اولو العزم نبی حضرت ابراہیم کا نام ہے. وعلی، اور کس پر؟ وعلی آل ابراہیم، اور پر آل کس کی؟ ابراہیم کی آل پر. تو اب ہم یہاں پر جو مضمون سیکھ رہے ہیں، جی بردر سعید نعیم رضا صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں، فرمائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں یہ جاننا چاہ رہا تھا، صلی کا مطلب درود بھی ہو سکتا ہے سر؟ جیسے رحمت ہو گئی، نماز ہو گئی سر. ہاں، درود بیج، رحمت بیج ایک ہی معنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک ہی معنی. ٹھیک ہے سر. جاتے خود دعا، اس کا مطلب دعا اور رحمت بیج. سلامتی بھی ہو سکتا ہے.
دیکھیں رحمت کے معنی میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، تو جو ابھی میں نے آپ کو دکھائی تھی، ابھی دوبارہ بھی انشاءاللہ دیکھیں. تو کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسا کہ بھیجی رحمت تو نے ابراہیم پر اور آل ابراہیم. اب خاص طور پہ یہاں حضرت ابراہیم کا ذکر کیوں آیا ہے؟ سوچنے والی بات ہے. اصل میں حضرت ابراہیم کو اللہ نے بڑی شاندار امامت عطا کی ہے. آپ کسی مذہب کے پیروکاروں سے پوچھیں، مسلمان، عیسائی، یہودی، جتنے آسمانی مذاہب ہیں، وہ حضرت ابراہیم کو نبی مانتے ہیں، یعنی ان کی قبولیت ہر ایک کے ہاں ہے. اور اللہ رب، تو ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو نبی کریم کو بھی ایسی قبولیت عطا فرما کہ یہ سارے کے سارے اس زمین پر رہنے والا ہر شخص آپ کی نبوت کو مان لے. ٹھیک ہو گیا؟ تو دوسرا معنی کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تو نوازنے والا ہے، تو نے حضرت ابراہیم کو اس سے پہلے نوازا تھا، اور آپ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم سے نبی کریم کا ایک خصوصی تعلق ہے. تو اس نسبت سے بھی دعا ہو سکتی ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوب نوازیے، خوب عطا کیجیے، اور آپ تو سارے انبیاء کے سردار ہیں، تو وہ حضرت ابراہیم کی دعا کے طور پر بھی، تو اس نسبت سے بھی ہو سکتا ہے کہ خصوصی طور پر ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے دعا کی تھی. سو کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. تو ہم کہہ رہے ہیں اللہ اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم آپ کے پیغامات کو آگے پھیلائیں تاکہ پوری کائنات، دنیا کا ہر شخص آپ کو ماننے والا بن جائے. سو کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اس سے مشکل کوئی نہیں ہے، باقی سارے الفاظ آپ کو ویسے ہی آتے ہیں. کما کا لفظ ہم نے نیا انٹروڈیوس کروایا، اور صلیتا، صلی کا فعل پڑھا تھا ہم نے، اسی طرح صلیتا بھی ہے، تو نے رحمت بھیجی تھی. ٹھیک ہے، آج بلکہ مزے کی بات یہ ہم نے افعال پڑھنے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو یہ بھی کلیئر ہوگا کہ یہ کیسے بنا اور اس کا کیا معنی ہے. تو آئیے، تو پہلے ٹکڑے کے پہلے حصے کے جو آخری ٹکڑا ہے وہ ہے انکا حمید مجید. انکا حمید مجید، بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہے. انکا کے کتنے ٹکڑے بنیں گے ذرا آپ سارے مجھے بتائیں، چیٹ باکس میں لکھیں، چیٹ باکس میں. اور کیا کیا بنیں گے یہ بھی بتائیں. انکا، ہاں، اور انا کا معنی آپ نے پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، بے شک، بے شک. اور یہ دیکھیں یہ دوسرے والا کا آیا، کا جو بعد میں لگتا ہے، تو والا. ٹھیک ہے، تو یہ پھر بعد میں آیا انکا، بے شک تو. ٹھیک، بے شک آپ، بے شک تو. تو یہاں پہ اللہ کے لیے ہم کہہ رہے ہیں انکا، دو ٹکڑے، بے شک یقیناً تو حمید. یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم بہت کلیئرلی ہمیں پتہ ہے. اور ہم نے لفظ پڑھا تھا حمد، ہا میم دال، جس کے مادے کے حروف تھے، تو اسی طرح یہ حمید ہے. تو وہ کیا تھا؟ تمام تعریف اور شکر. اور حمید کہتے ہیں جو تعریف کے قابل ہو. تو بے شک اللہ ہی سب سے زیادہ تعریف کے قابل ہے. حمید ہمیشہ کی تعریف کے قابل ہے. تو آگے ہے مجید. مجید کہتے ہیں بزرگی والا ہے. جس طرح آپ کہتے ہیں، آپ عام طور پہ ہم کہتے ہیں نا والد ماجد، جد امجد، سب سے بڑا بزرگ. تو والد ماجد، والد بزرگوار، عزت و احترام کے لیے. تو یہاں مجید اللہ رب العزت جو سب سے بڑی بزرگی والا ہے، جس کو جلال و عظمت، بڑائی اور کمال کے درجے پر حاصل ہو، وہ صرف اللہ ہی ہے. تو انکا، بے شک تو حمید مجید، تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے. تو ہم نے ساری دعا کے بعد خاص طور پہ اللہ رب العزت کی بہت خوبصورت تعریف کی. کیوں کی؟ کہ اللہ ہی تو سب کچھ کرنے والا ہے. اچھا، اللہ کی تعریف کے لیے تھوڑا سا ہمیں اس کانسیپٹ کو سمجھنا چاہیے، تعریف کرتے کیسے ہیں. دیکھیں، اگر آپ بہت بھوکے ہوں، کسی کو پتہ چلے کہ میرا دوست بھوکا ہے، وہ آپ کو ڈھیر سارا کھانا بھجوا دے،
تو کیسی تعریف نکلے گی آپ کے دل سے؟ اگر آپ کے اوپر 1 کروڑ کا قرض ہو، آپ کو پرانا بچپن کا دوست ملے اور وہ کہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ اسے اپنی پریشانی بتائیں، وہ کہیں جی یہ لو 1 کروڑ قرضہ اتارو 50 لاکھ تمہارے، تو ذرا بتائیں کیسی تعریفیں؟ آپ زمین آسمان کے کلابے ملائیں گے اس کی تعریف کرنے کے لیے۔ اور ایک طرف اللہ جیسی عظیم ہستی، اللہ جیسا کریم اللہ، ہمیں تعریف نہیں کرنی آتی، تعریف کے الفاظ ہی اسے نہیں نکلتے، تو اللہ کے لیے تو سب سے بہترین مثالیں ہونی چاہیے کہ یہ جو جسم ہے، آپ کے جسم کا ایک اعضاء کی قیمت بھی اربوں خربوں میں نہیں ہو سکتی کہ اس کی نعمت ہے یہ آنکھیں، یہ ہاتھ، یہ بولنا، یہ سننا، اور پھر سب سے بڑی نعمت اسلام کی تعلیم، یہ نہ ملتی تو اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے۔ اللہ کا سب سے بڑا احسان، بہترین پیغمبر جنہوں نے یہ باتیں ہم تک پہنچائیں، تو اللہ تو ہی سب سے زیادہ تعریف کے لائق ہے۔ انک حمید مجید۔ تو آئندہ جب کبھی نماز میں تشہد کے بعد آپ یہ الفاظ ادائیگی کریں تو خصوصی توجہ دیں، انک حمید مجید، کہ اللہ ساری تعریفوں کے قابل، ساری بزرگیوں والا صرف اور صرف تو ہے، تو مجید ہے، جلال و عظمت اور بڑائی میں تو پرفیکٹ ہے، اور تو ہی نبی کریم کو بہترین نظر دے سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کا رول کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا رول ہے معلم کا، ہم نے ان کا شاگرد بننا ہے۔ مجھے بتائیں کیا ہمیں علم نہیں ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے نبی ہیں؟ تو وہ چلے گئے تو کیا ان کا کردار ختم ہو گیا؟ نہیں، وہ ذمہ داری اس امت پر ڈال دی گئی۔ تو دعا کریں میں اور آپ سب مل کر کہ ہم آپ کے شاگرد بنیں، اور پھر اپنا احتساب کریں کہ کیا میں قرآن و حدیث پڑھ رہا ہوں، یا ہر وقت میرے پاس اور مصروفیات ہیں؟ کیا میں نے اس کے لیے الگ سے وقت نکال کے رکھا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی کے لیے دعا بھی کریں لیکن ان کے اسوہ پر، ان کے طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کریں؟ اور ان کا طریقہ کیا تھا کہ دین کی تعلیم کو آگے پہنچانا، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا۔ تو ہم تب ہی صحیح عمل کر سکتے ہیں، صحیح شکر ادا کر سکتے ہیں اللہ اور اللہ کے نبی کا، کہ جب ہم ان کے رول کو سمجھ کر یہ کردار ادا کریں۔ انک حمید مجید۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ سر یہ جو حمید جو ہے حمد سے نکلا ہے، تو مجید کا کیا ماخذ ہے؟ حمید جو ہے وہ حمد سے بنا ہے، حمید۔ اور یہ کوئی بات کر رہا ہے فرمائیے، کسی کا مائک کون ہے غالباً؟ پلیز مائک آف رکھا کریں، اس سے بہت پریشانی ہوتی ہے۔ اینی ویز، آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا جو ٹکڑا ہے اس میں جو تبدیلی ہمیں آتی ہے وہ ہے سلی کی جگہ لفظ آتا ہے بارک، باقی سب وہی ہے۔ آپ کو آتا ہے اللہم اے اللہ بارک، برکت عطا فرما، جیسے تھا نا سلی، ایسے ہی ہے بارک، برکت عطا فرما علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اور بارک کا لفظ آپ عید مبارک میں کہتے ہیں، عید جو برکتوں سے بھری ہوئی ہو، تو برکت عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ اور یہاں پر پہلے رحمت کا ذکر، اب برکت کا ذکر۔ تو جو رحمت ہوتی ہے اس میں برکت شامل ہے، لیکن ایک اور انداز ہے دعا مانگنے کا۔ جیسے آپ دنیا میں بھی کسی سے کچھ مانگنا ہو نا، آپ کبھی ایک طریقے سے مانگتے ہیں، کبھی دوسرے سے، کبھی اپلیکیشن مختلف الفاظ سے لکھتے ہیں، تو یہاں بھی ڈفرنٹ طریقوں سے، خوبصورت طریقوں سے یہ دعا اللہ کے ہاں پیش کی جا رہی ہے کہ اللہ تو ان پہ رحمت بھیج اور ان کے اوپر برکتیں بھیج۔ برکت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خوبی، بلائی اور نعمتوں کا ملنا، اس کا رہنا، اس میں اضافہ ہونا، بڑھتے جانا ان کا۔ اسی طرح اولاد میں برکت، اولاد کا نسلوں تک باقی رہنا، پھیلنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں یا اللہ میرے رزق میں برکت دے، اور پھر کہتے ہیں اچھا میرے تو اتنی تنخواہ نہیں بڑھ رہی۔ تو بھائی برکت صرف کوانٹٹی نہیں ہوتی، کوانٹم بھی ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر ایسی مشکل نہ ڈالے کہ آپ کو زیادہ اس کی ضرورت پڑے۔ تو اس طرح سے بھی برکت کے معنی کو زندگی میں محسوس کیجیے۔ ٹھیک ہے جی؟
اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو آل محمد کو برکت دے، تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس میں برکتیں آپ کی امت اور مسلسل بڑھ رہی ہے. سو اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. کما بارکت، جیسا کہ، وہی کا اور کما، آپ کو یاد ہے ہم نے ابھی پڑھا ہے کا اور کما. جیسا کہ کے لیے یہ، اب یہ کا دیکھیں شروع میں آ سکتا ہے، وہ کا بعد میں. بارکتا، برکت عطا کی تو نے. آج ہم انشاءاللہ یہ پڑھیں گے فعلتا اور انتا. تو بارکتا برکت عطا کی تو نے، انعمتا صلیتا رحمت بھیجی تو نے. یہ دیکھیں یہ دو نئے لفظ پورے درود میں نئے ہیں جو آپ ابھی سیکھ جائیں. سلی صلیتا، بارک بارکتا. تو سلی کا مطلب آپ کو پتہ ہے کیا؟ صلی علی رحمت بھیج، بارک برکت بھیج. تو الحمدللہ حضرت ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر وعلی آل ابراہیم. تو یہاں پر پھر ہم نے دعا کی، اور اب حضرت ابراہیم کے اس خصوصی مقام کو سمجھتے ہوئے کہ اللہ کرے کہ اللہ کے نبی کو بھی سبھی مانے جیسے حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں. تو ایک نظر آپ اس پر ماریے، کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اور آخری حصہ وہی ہے، انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے. الحمدللہ. اچھا اب جو ہے نا چھوٹی سی ایک دعا جو آپ جسے ہم عام طور پہ دعائے ابراہیمی کہتے ہیں، حضرت ابراہیم کی یہ دعا قرآن میں ذکر بھی آیا ہے، اس طرح اس کو درود ابراہیمی بھی کہتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ابھی تک جو پڑھا ہے نا اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ لوگ اس کا ترجمہ مجھے کروائیں، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ میں بتاؤں. تو ذرا مائکس آن کریں، شور جس کے پیچھے وہ نہیں آن کریں، جن کے پیچھے شور ہو وہ مائک نہیں آن کریں. ربی، ربی کا اے ہمارے رب، ہمارے رب، ہمارے غور سے سنیں، میرے میرے رب، ربی میرے رب، میرے ربی، میرے رب. یا کا جو یا ہے نا، یہ تو یہ زیر وہ یا کی جگہ پہ یہاں زیر آیا ہے. ربی بات ہو رہی ہے، ربی میرا رب. اور اگلا لفظ جو ہے نا یہ آپ نے پیچھے ایک دعا میں پڑھا تھا، اس کے کوئی ٹکڑے کر کے بتا سکتے ہیں مجھے کیا بنے تھے اس وقت؟ اور جن کے یہاں شور ہے وہ مائکس آف کریں. تو مل سر کر کچھ پڑھیں. سمجھ نہیں آ رہی، بہت شور ہے. اچھا چلیں، سر آپ ہاتھ کھڑا کر کے پوچھ لیں. اچھا ٹھیک ٹھیک. تو اجعلنی، بنا دے مجھے، تو یہ بھی آپ کو پتہ ہے، آپ نے پیچھے پڑھا ہوا ہے. مقیم الصلاۃ، تو اقامت صلاح کی ہم نے بات کی تھی. سسٹر اقصیٰ بتائیں آپ کے خیال میں کیا معنی ہے اس کا؟ نماز قائم کرنے والا. جو نماز کو قائم کرے، صلاح نماز آپ کو پتہ ہے. سسٹر سمرہ آگے لکھا ہوا ہے وا اور من، کیا معنی ہوگا؟ دونوں آپ وا نے لفظ کا پڑھے. معنی ہے اور من کا معنی ہے سے. ماشاءاللہ، ایکسیلنٹ. اور ذریت کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، تو یہاں ہے ذریتی، میری اولاد سر. ہاں کہتے ہیں اولاد کو، آپ کی اولاد کی اولاد سب. تو ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے، ومن ذریتی. کتنی پیاری دعا ہے یہ، ماشاءاللہ بالکل ٹھیک کروا رہے ہیں. آگے بتائیے. ربنا، یہ آپ سارے ہمارے رب سر. اب آئے گا اے ہمارے رب، حرف ندا بھی ساتھ. یہ ربہ، ربہم، ربو کا، ربکم، ربنا، ربنا وہ تھا ہمارے اے رب. ہمارے رب. ربنا اے ہمارے، اب یہاں جمع کا صیغہ بھی نظر آ رہا ہے. ربنا اے ہمارے رب. وتقبل، اور قبول وتقبل، اردو میں لفظ قبول استعمال کرتے ہیں نا آپ. ہاں تو کیا چیز آخر میں دیکھیں پھر آ رہی ہے یہ میری دعا. بتائیں. میری دعا سر. میری دعا، تو اے ہمارے رب تو قبول فرما لے میری دعا. وتقبل دعا. ربنا،
کیا معنی ہے ربنا؟ اے ہمارے اے رب، ہمارے رب، اے ہمارے رب، یا جوڑ کر پڑھے تو ربنا اغفر لی، یہ بھی آپ نے پیچھے حروف جر کل پڑھے ہیں، اس کا معنی آپ نے پڑھا ہے اغفر لی، کیا معنی میری ہوتا ہے؟ مغفرت فرما، مجھے میرے لیے مجھے معاف کر دے یا مجھے فرما دے، معاف فرما دے۔ مجھے معاف کر دے۔ مجھے بخش دے، لی آیا ہے میرے لیے مغفرت ہو سینس میں، لیکن آپ کو یاد ہے ہم نے کہا تھا یہاں ترجمے میں لی کا ترجمہ نہیں ہو رہا، تو مجھے بخش دے اور میری مغفرت فرما، ویسے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں میرے لیے مغفرت ہو، لیکن وہ اردو کے حساب سے ایکسپریشن مزے کا نہیں بنتا نا، تو اس لیے ہم کہتے ہیں مجھے بخش دے۔ اچھا، ولی والدیہ، و اور لی، میرے والدین کو، میرے والدین، والدین اور یہ جو مغفرت ہو یہ میرے والدین کے لیے بھی ہو، ان کے لیے بھی، وللمؤمنین، کتنے ٹکڑے ہوں گے اس کے؟ ولیل مومنین، تین سر، المؤمنین، اور کس کے لیے بھی؟ سارے مسلمانوں کے لیے۔ مومنوں کے لیے، سارے مسلم یوم پڑھا تھا آپ نے، کیا معنی ہوتا ہے؟ یوم دن، دن کو دن کہتے سر، کہتے ہیں اس روز جب قائم ہوگی قائم حساب ہوگا ہوگی، حساب، قیامت کا دن، حساب کا دن، قیامت کا دن۔ حساب کا دن یا حساب کا دن یعنی روز محشر۔ تو اب دیکھیں الحمدللہ اس میں زیادہ تر آپ کو پتا ہے ہمارا پرپز ہے کہ اب جب آپ قرآن پڑھیں، عربی کی دعائیں دیکھیں، نماز پڑھیں، آپ خود بھی کوشش کریں، ان پر غور کریں، الفاظ کو دیکھیں، ان کا ترجمہ دیکھیں، اور سب سے بڑی بات، اب یہ اتنی پیاری دعا ہے، دیکھیں جب آپ نماز پڑھے ہوں اور آپ کے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، میں نماز پڑھوں، میری ذریت ہمیشہ نماز پڑھے، اور اے میرے اللہ تو قبول فرما رہے میری دعا کو، ہر ایک کا ذکر اس میں ہو رہا ہے، آپ کی ذریت، ربنا اغفر لی، مجھے بخش، ولی والدیہ، میرے والدین کو بخش، اور سارے مومنین کو بخش روز حساب۔ تو دیکھیں دعا بھی کتنی ہولسم ہے، سب کو ساتھ شامل کر رہی ہے۔ تو الحمدللہ میں اور آپ اس دعا کو سمجھ کر اس طرح سے پڑھیں تو انشاءاللہ اس کا اثر بھی بڑھ جائے گا اور فائدہ بھی زیادہ ہوگا۔ تو آج یہ دعا آپ نے خود سے پڑھ لی، اس پر آپ کو خوشی بھی ہوگی بڑی۔ تو رٹے والا جو ہے نا، اب رٹے کے علاوہ چیزوں کو دیکھ کر سمجھ کر جاننے کی کوشش کرنی ہے ہم سب نے، کہ اچھا اب میں خود سے بھی ترجمہ کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اس کے ساتھ ہی پہلا حصہ مکمل ہوا، اگر آپ کی کوئی سوال ہے تو پوچھیے، اتنی دیر میں گرامر کی سلائڈز کھولتا ہوں۔ جی سسٹر ماریا فرمائیے۔ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آل ابراہیم میں جیوز اور کرسچنز بھی آئیں گے یا پھر صرف دین حنیف پہ جو چلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے؟ ہاں ظاہر ہے دین حنیف پر ہم امام، وہ تو ذکر ہو رہا ہے ان کے اعزاز کا، کہ لیکن الٹیمیٹلی انہوں نے بھی پیغام تو ایک ہی اللہ کا دیا نا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے، اسی لیے تو اب ہم کہتے ہیں کہ یہ سارے باقی کے اللہ کے نبی کے پیغام کو سمجھے، جو پھر کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے۔ جی سسٹر روبینہ۔ سر میں ان کی بات کو تھوڑا سا کر دوں اگر آپ اجازت دیں تو۔ سسٹر ٹائم بڑا کم ہے کیونکہ ہم نے آج فیل پڑھنا ہے، تو میں صرف اور کوئی ایک سوال ہے تو پوچھ لیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ سسٹر سمرا۔ جی سر، یہ جو دعا ای ہے اس کا مطلب آپ نے کہا میری دعا، اس کے اینڈ میں حمزہ اور نیچے زیر ہے، جب عموماً چھوٹی ہی ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم میری یوز کرتے ہیں نا، تو اس کا مطلب میری کیسے ہوا؟ یہ جو زیر ہے نا، یہ یا کے قائم مقام کے طور پر بھی آتا ہے، تو یہ انشاءاللہ آگے چل کے بھی اس کو پڑھیں گے کانسیپٹ کو، ٹھیک ہے؟ تو چلیے اب ہم انشاءاللہ گرامر کی طرف پڑھتے ہیں، اور گرامر میں چونکہ آج فیل کا نیا کانسیپٹ شروع ہونا ہے، اس لیے مجھے تھوڑا سا وقت کی اس کا احساس ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو آج جی انشاءاللہ ہم نے فعل ماضی میں سب سے پہلے ایک تو فعل شروع کرنا ہے، پھر اس میں فعل ماضی پڑھنا ہے، اور پھر اس میں کچھ افعال بھی پڑھنے ہیں، فعل، فتح، جعل۔ تو بڑی مزے کی کلاس ہے کیونکہ آج آپ ایک نیا مائل سٹون اچیو کریں گے، ایک نئے لیول پر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، قرآن سے تعلق کے حوالے سے، عربی زبان کو جاننے کے حوالے سے، اور ہم کرتے اس کو ٹی پی آئی سے ہیں۔ تو چلیں ذرا سارے ایکٹیو ہونے کے لیے ایک دفعہ میرے ساتھ کریں، سنیے، دیکھیے، سوچئے،
بولیے, بتائیے, دکھائیے, اشارے کیجیے, دل سے کیجیے, سب مل کر کیجیے. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ مجھے یقین ہے آپ اس کورس کے حوالے سے دوسروں سے بھی شیئر کر رہے ہیں باتیں, کولیگس, کیونکہ جتنا دوسروں کو بتائیں گے خود کو اچھا یاد ہوگا. ٹھیک ہے سر مائک بند کروا دیں. اسم کی تعریف, جی میں بند کر رہا ہوں مائک بند کیے ہوتے ہیں لیکن لوگ پھر کھول لیتے ہیں. کوئی بات نہیں. اسم کی تعریف ہمیں پتہ ہے, حرف ہم نے پڑھ لیا. آج فعل کی تعریف. فعل کیا ہے؟ کوئی ایسا ایکشن جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے. اور عربی میں کام کا کرنا یا ہونا ٹائم ڈائمینشن میں بھی ہوتا ہے کہ ابھی ہو رہا ہے, پہلے ہو چکا تھا, ہوگا. سو کسی کے کام جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اسے کہتے ہیں فعل. کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے, دو چیزیں اس میں. اچھا ایک ٹپ کے طور پہ دیکھیں, اسم میں بھی دو چیزیں تھیں, اسم میں نام صرف, فعل میں بھی دو چیزیں, کام کا کرنا ہونا. حرف میں بھی دو چیزیں, اسم و فعلوں کو ملائے, اسموں کو ملائے, فعلوں کو ملائے. تو یہ تھوڑا سا ایک ٹپ آپ کو شیئر کی. فعل جس سے کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے. فعل انگلش میں جسے آپ ورب کہتے ہیں, اردو میں بھی ہم فعل ہی کہتے ہیں. آئیے عربی میں اکثر فعل جو ہے نا 3 حروف سے بنتے ہیں. یہاں حروف سے مراد ہے حروف تہجی. حروف جر ہم نے الگ پڑھے تھے. تو عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے. حروف تہجی تو آپ سب کو پتہ ہے نا, یہ جو اردو میں بھی ہوتے ہیں, الف با پا تا سا. تو اسی طرح عربی کے حروف تہجی. اکثر فعل, سارے نہیں, اکثر فعل 3 حروف سے مل کر بنتے ہیں عربی زبان میں. جیسا کہ فا عین لام سے مل کر بنا فا, فعلا. فا تا اور ہا سے بنا فاتحہ. نون صاد را سے بنا ناصرا. دا را با سے بنا ضربا. تو یہ عربی کے مختلف افعال آپ کو دکھائے گئے. ٹھیک ہے جی. عربی میں اکثر افعال 3 حروف سے مل کر بنتے ہیں. یہ کوئی رٹے کی ضرورت نہیں, انشاءاللہ اس چیز کو ہم نے اتنا دہرانا ہے کہ آپ کو پکا یاد ہو جائے گا. اچھا اب فعل جو ہے اس کی, ابھی ہم نے جو کانسیپٹ پڑھا ہے, تو اس کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں. تو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ عربی میں افعال کسی زمانے کے حساب سے ہی ہوتے ہیں. تو پہلی قسم ہے فعل ماضی. فعل ماضی. فعل ماضی آپ کو عام طور پہ پتہ ہے, اردو انگلش میں پاسٹ ٹینس, جو چیز ہو چکی مکمل ہو گئی, فعل ماضی. عربی میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے, اس لیے ہم اس کو پرفیکٹ ٹینس کے طور پہ ترجمہ کرتے ہیں فعل ماضی کا, کہ جو کام ہو گیا, مکمل ہو گیا, اور ہمیں یقین ہے کہ یہ کام ہو چکا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں پرفیکٹ ٹینس. تو انشاءاللہ چند دن بعد پھر فعل مضارع پڑھیں گے, پھر ہم فعل امر بھی پڑھیں گے ڈیٹیل سے. ابھی ایک کام پہلے کرتے ہیں, فعل ماضی. ایسا کام جو ہو چکا ہے, فعل ماضی. ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے نا. یہاں تک ابھی جو بھی باتیں ہم نے پڑھی ہیں آسان ہے, اس میں کوئی میں نے ایسی بات نہیں کی. تو اس سے پہلے دیکھیں ہم کیا کہتے تھے. ہم نے کہا او ہم کا ی کم نا, ہے نا. تو ہم نے پھر ساتھ لگایا لہو لہم لکا لی لکم لنا وغیرہ, یہ سارا کیا. پھر ہم نے کہا ربہ ربہم ربکا ربی ربکم ربنا. تو یہ سارے اسم کے ساتھ ہی ضمائر کو جوڑ رہے تھے. اب ہم فعل ماضی, یعنی آپ نے کوئی کام, تم نے, اس نے کوئی کام کیا تھا, ان سب نے کیا تھا, تم نے کیا, میں نے کیا, تم سب نے کیا, ہم سب نے کیا. ٹھیک ہے, اب ہم اس طرح بات کریں. تا, تو, تم, نا. یہ ابھی میں نے بولا آپ کو ذرا عجیب لگ رہا ہوگا, ابھی انشاءاللہ اس کو آپ کو دکھاتے بھی ہیں کیسے. تو یہ ہے جی ایک عربی کا فعل ہے فعالہ. فعالہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے کیا. اب آپ کو یاد ہے ہمیشہ اس کے لیے جب بھی تھرڈ پرسن ہوتا ہے تو میں کون سی انگلی استعمال کرتا ہوں, کون سا ہاتھ استعمال کرتا ہوں, سارے بتائیں مجھے. سیدھا, رائٹ سیدھا. اور ایک کے لیے کتنی انگلیاں؟ ایک. کے لیے 4. تو وہی طریقہ ہے, ہم نے اشارے نہیں بدلے. یہاں پہ اسی لیول پر
میں آپ کو کہہ رہا ہوں فعلا، میں ایک لفظ بول رہا ہوں فعلا، یہ عربی کا فعل ہے. فعلا اس نے کیا، اس نے کیا. فعلو یہ دیکھیں یہ اس کی جمع بن گئی. فعلو یہ ہے ان سب نے کیا. اب میں یہاں لا کے جہاں میں نے انتا کہا تھا نا، اور ابھی کچھ دیر پہلے جب آپ نے سبق میں پڑھا تھا نا سلیتا اور بارکتا، وہاں لکھا ہوا آیا تھا فعلتا، تم نے کیا. وہاں پہ تھا سلیتا اے اللہ جیسے تو نے رحمت بھیجی تھی، بارکتا جیسے تو نے برکت بھیجی تھی ابراہیم پر، تو ماضی کی بات ہو رہی تھی. تو فعلتا تم نے کیا یا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم جیسے تھا نا انتم، تو دیکھیں آسان ہے. اب بنے فعلتم وہ بھی جمع کا تھا، یہ بھی جمع کا. فعلتم آپ سب نے کیا. نا جیسے نہ تھا، آپ کہتے تھے نا تم نہ، تو فعلنا ہم سب نے کیا، اسی نا سے فعل ہم سب نے کیا. اب مزے کی بات دیکھیں، یہ جو ابھی میں نے آپ کے ساتھ دہرایا ہے، فعلا فعلو، فعلتا فعلتم، فعلتم فعلنا، کتنے الفاظ کیے آپ نے یہ بتائیں؟ 6 افعال ہم کر رہے ہیں. ماضی کے 6 افعال ہم نے پڑھے ہیں، اور اس میں ہم نے فعلا اس نے کیا، فعلو. اچھا آپ ساتھ چلا رہے ہیں میرے ساتھ کے بس بیٹھے ہوئے بس سن رہے ہیں ایسے؟ سر آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے، مائکس لوگوں کے میوٹ نہیں ہیں. لوگوں کے مائکس، اچھا جی میں مائکس پھر میوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یحییٰ آپ کا دماغ کو کیا ہے؟ او مائی گاڈ، دیکھیں نا آپ کے گھر کی باتیں بھی پھر پتہ چل جاتی ہیں ہمیں. آپ جب آپ مائکس آن کرتے ہیں نا اپنے، تو چلیں. تو آپ نے کہا کہ ہم نے یہ 6 افعال جو ہے نا وہ سیکھے ہیں. بالکل صحیح فرمایا آپ نے، لیکن یہ 6 افعال کے نمونوں پر قرآن میں 9000 افعال انہی نمونوں پر آئے ہیں. اسی طرح سے وہ بنیں گے. فعلا، فعلو، فعلتا، یعنی ویسے تو ظاہر ہے وہ 3 حروف سے کوئی فعل تو مختلف ہوگا، لیکن اس کی اسی طرح اگر وہ پہلا کچھ اسی طرح 3 حروف سے کچھ ہے تو اگلا فعلو کی طرح ہی اینڈ پہ واو الف سے جمع بن جائے گا. تا فعلتا ہے یہاں پہ، تا تم نے کیا، فعل تو میں نے کیا، تم سب نے کیا، نہ ہم سب نے کیا. ٹھیک ہے، اس لیے پھر ایک دفعہ غور سے سنیں، اور جب میں اشارے کر رہا ہوں نا ساتھ آپ بھی اشارے کیا کریں اور الفاظ بھی بولیں. فعلا اس نے کیا، فعلو ہم سب نے کیا، فعلتا تم نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم تم سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. یہ ہمارے جو چھوٹے صاحب صاحب ہیں، یہ ابھی قرآن اٹھا کر لائے ہیں اور کھول کے یہی افعال ڈھونڈ رہے ہیں اس میں، تو میں اسی لیے مسکرا رہا ہوں. تو الحمدللہ اس طرح سے ہم، تو چلیں آپ سے کرواتے ہیں. آپ میں سے کون کرے گا؟ سسٹر تبسم جہاں، آپ کروائیے. اچھا مائک، سوری میں نے ساروں کے وہ کر دیے ہیں میوٹ. 1 منٹ، اب دیکھیں آپ کو میں نے ان میوٹ کیا، کریں. فعلا اس نے کیا، فعلون سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. ماشاءاللہ، ویری گڈ، بہت اچھا. سسٹر مریم کروائیے. سسٹر مریم آپ کو ان میوٹ کیا ہے، کروائیں. فعلا اس نے کیا، فعلون سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. ماشاءاللہ. سسٹر امیمہ آپ کو ان میوٹ کیا ہے، ایکسیپٹ کر کے کروائیں. اصل میں دیکھیں یہ مسئلہ ہو جاتا ہے جب مائکس میں سارے فورس میوٹ کر دیتا ہوں تو پھر آپ میں سے اس وقت مسئلہ پیدا ہوتا ہے. میں الاؤ کر رہا ہوں. چلیں سسٹر نگارش آپ کروائیں اگر مجھ سے نہیں ہو رہا تو.
فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. ہم سب نے کیا. اب ماشاءاللہ اس کو کرنے میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا. اب جو مزے کی بات ہے نا، دیکھیں کچھ چیزیں اب ہم نوٹ کرتے ہیں ساتھ. یہ جو میں نے آپ کو کروایا نا، اس کے لیے ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں سسٹر بشرا کہ اگر کوئی جہاز، آپ رن وے پہ کھڑے ہیں، جہاز اڑ جائے تو آپ کو جہاز کی کون سی چیز نظر آئے گی، کون سی سائڈ نظر آئے گی؟ نیچے والی، پیچھے کی سائڈ. ہاں، اس کی دم نظر آئے گی، دم، ٹیل. ٹھیک ہے، جہاز اڑ گیا، آپ رن وے پہ کھڑے دیکھ رہے ہیں، نیچے بھی نظر آ سکتی ہے. تو اب غور سے سنیں میری بات. جہاز اڑ گیا، چلا گیا، ماضی کی بات، چلا گیا، تو ہمیں کیا نظر آئی؟ اس کی ٹیل. اب ٹیل سے دیکھیں، یہ جو ماضی کے جتنے سیگے ہیں نا، غور کریں، آپ سب دیکھیں، یہ دیکھیں یہاں پہ تبدیلی کا آ رہی ہے ٹیل پر. شروع میں وہی سارا ہے، فا عین لام. یہ آخری حصہ جو ہے نا، اس کے بدلنے سے معنی ہی بدل جا رہا ہے سارا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں فعلا تو اوریجنل تھا نا، فعلا اس نے کیا. آگے فعلو، واو اور الف کا اضافہ ہوا ہے اور بن گیا ان سب نے کیا. پھر فا عین لام وہی تھا، تا، فعلتا تم نے کیا. پھر فا عین لام فعل میں نے کیا. یہ ویسے فالتو کو یاد رکھنے بڑے مزے کا فارمولا ہے. جو میں کہتا ہے فالتو، تو اب آپ کیا کریں، میں فالتو نہیں ہوں، فعلتو، میں نے کام کیا. فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. بات تو سمجھ گئے ہیں کہ ماضی میں تبدیلی کا آ رہی ہے، ٹیل پر آ رہی ہے، اس کی دم بدلتی جا رہی ہے، دم کے بدلنے سے معنی بدلتا جا رہا ہے. ٹھیک، یہ بات غور کر لیا آپ نے. چلیں اب آپ کو اس سے بھی ایک انٹرسٹنگ بات بتاتے ہیں. تو یوں ہم نے ایک دفعہ پھر کرواتے ہیں، سسٹم ماریا کروائیے. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. تو اب ہم نے ایک اور پریکٹس کی. ٹھیک ہے جی، اچھا آئیے. اب اگر میں آپ سے ابھی بول چال ہم کرتے رہے ہیں نا، تو دیکھیں خود بخود معنی آپ کے ذہن میں آنا شروع ہو جائے گا. تو سسٹم منزہ هل فعلا، فعلا، نعم، تو نعم فعلا. نہیں، بات آپ کو عربی سمجھ میں آ رہی ہے، ذہن میں معنی سمجھ آ رہا ہے اس کا؟ حل کیا، فعل کام کیا، حل فعلا کیا کام کیا. ہاں ویری گڈ. ویسے یہ صرف ذہن میں آنا چاہیے، ترجمہ نہیں کرنا ہم نے بار بار، پھر ہم وہی رٹے والے بنیں گے نا. ہم عربی میں ہی سمجھ جائیں کہ حل فعلا میں کیا کہا جا رہا ہے. اچھا، حل کا معنی میں نے پہلے پڑھا تھا، فعلا کا بھی پڑھ لیا، تو حل فعلا کا معنی ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ کیا اس نے کوئی کام کیا. تو جواب کہا جا رہا ہے نعم فعلا. اب آپ سارے معنی سمجھ پوری. تو بردر محمد ارسلان، اگر میں کہوں حل فعلو، آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ نعم فعلو. نعم فعلو. تو مزے کی بات یہ، جب ہم کسی تیسرے بندے کی بات کرتے ہیں، جواب بھی اسی کے بارے میں دیتے ہیں. لیکن اگر سسٹر روبینہ میں آپ سے کہوں حل فعلتا، حل فعلتا، تو آپ کیا کہیں گی؟ فعلتو. نعم فعلتو. ہاں، سب نے غور کیا یہ انہوں نے فعلتو کیوں کہا ہے؟ وجہ بتائیں مجھے سارے. تو کا مطلب میں سر کہ کیا آپ نے کیا. نہیں، پہلے تو ہم کہتے تھے فعلا کے جواب میں فعلا، فعلو کے جواب میں فعلو. اب فعلتا کے جواب میں فالتو کیوں کہہ رہی ہیں یہ؟ فالتو کا مطلب سر میں، یعنی کہ بذات خود سر. فعلتا کیا آپ نے کیا، کیا تم نے کیا. نعم فعلتو، ہاں میں نے کیا. ایکسیلنٹ. اصل میں سوال آپ سے پوچھا گیا نا، میرے سے ہو رہا ہے سوال جی. تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا تھا، آپ نے کہا جی جی میں نے کیا تھا. نام یہ جو بندہ تھا نا، یہ یہاں موجود نہیں تھا. جب اس کے بارے میں پوچھا گیا تو جواب دینے والے نے کہا ہاں اس نے کیا، لیکن آپ سے کہا کہ حل فعلتا، تو آپ جواب میں یہی کہیں گے نا، نعم فعلتا. اسی طرح آپ سب سے میں پوچھتا ہوں حل فعلتم، آپ سب کیا جواب دیں گے؟ فعلنا. کہ جی ہاں ہم سب نے کیا. ویری گڈ، ماشاءاللہ.
تو اب آپ لوگ جو ہے نا ترقی کر رہے ہیں اور آگے پہنچ رہے ہیں. آج ہم نے فاتحہ سے ملتا جلتا جو ہے نا ایک ہے فتح ایک ہے جعل. فتح ہوتا ہے اس نے کھولا. کر دے سب کے. یہ مائکس تو واقعی ایشو بنتا جا رہا ہے. آپ لوگ سارے دیکھیں گرون اپ ہیں, کوشش کیا کریں پلیز. آپ اگر آپ کی توجہ نہیں ہے تو پھر تو مائک بالکل ہی بند رہنے دیں, اور اگر آپ قرآن سیکھتے ہوئے متوجہ ہیں تو تب بھی خیال رکھیں کہ باقی لوگ ڈسٹرب نہ ہوں. تو اینی ویز, تو میں بات کر رہا تھا کہ ہم فعلا کی طرح ہی اور بھی سیٹس کریں گے. فتح یہ ایک فعل ہے, اس نے کھولا. جعل اس نے بنایا. اب دیکھیں مزے کی بات, جب آپ کو ایک بنانا آ گیا نا تو آگے کیا کریں گے؟ جعل اس نے بنایا. یہ ٹپ دے رہا ہوں یاد رکھنے کے لیے, اس کا معنی جعلی نوٹ یا جال سازی کہتے ہیں نا اردو میں, تو اسی طرح جعل. لیکن ہم نے نہیں کوئی جال سازی نہیں کی, ہم کہہ رہے ہیں جعل اس نے بنایا. جعل اس نے بنایا. تو آئیے اس کی پریکٹس کرتے ہیں. دیکھیں بہت ہی آسان ہے. فعلا تھا نا, فعلا تو صرف فا کی جگہ آیا ہے جعل, باقی عین لام وہی ہے. فعلا تھا اس نے کیا, جعل اس نے بنایا. اب اگر میں آپ میں سے کسی سے کہوں جعل کے بعد یہ اگلا یہ جو اشارہ ہے تو کیا بنے گا جعل کا؟ سسٹر طاہرہ کیا بنے گا؟ جعلو. جعلو. ایکسیلنٹ. آپ سب کہہ سکتے ہیں, بنائیں دوبارہ سارے. جی جعلو. جعلو مطلب بتائیں مجھے سارے اس کا. جعلو جعلو کیا. سب نے بنایا. ماشاء اللہ. اب مائکس میوٹ پلیز. اگر اسی ڈالا سے میں آپ سے پوچھوں یہاں کیا بنے گا؟ سسٹر طاہرہ صرف بتائیں. جعلتا. انہوں نے خود بنا لیا جعلتا. ویری گڈ, ایکسیلنٹ, ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ بیٹے پلیز مائک بند رکھیں, درمیان میں صرف جس سے بولا جائے وہ کھولیں. سسٹر مریم یہ بنایا انہوں نے جعلتا, آپ کے خیال میں یہ کیا بنے گا؟ آپ جعلتو. جعلتو, باقی وہی جعل اور تو میں نے بنایا. سسٹر شاہین اب بتائیں یہ کیا بنے گا؟ جعلتم. جعلنا. کیا مانا جعلتم؟ جعلتم آپ سب نے بنایا. آپ سب نے بنایا. جعلتم تم سب نے بنایا, کیونکہ ہمیں یہ اشارے سے سمجھ آ رہی ہے. سسٹر اقصا اب یہ عربی میں یہ کیا بنے گا جعلا سے, یہ والے اشارے کا؟ جعل. ویری گڈ. مانا کیا ہوگا؟ ہم سب نے بنایا. ہم سب نے بنایا. اب آپ کو بات سمجھ آئی, فائدہ کیا ہوا ہے؟ ایک ہم نے سیکھا ہے اور باقی بنانے ہمارے لیے بڑے آسان ہو گئے ہیں. دیکھیں فعلا, فعلو, فعلت, فعلتم, فعلتم, فعلنا. یہ دیکھیں جعلا, جعلو, جعلتا, جعلتو, جعلتم, جعلنا. ایکسیلنٹ. ایک منٹ میں ایک بنانے سے ہمیں سب کا معنی بھی آ گیا, سارے بنانے بھی آ گئے. دیکھیں جعلا نے بنایا, جعلو ان سب نے بنایا, جعلتا آپ نے بنایا, جعلتو میں نے بنایا, جعلتم تم سب نے بنایا, جعلنا ہم سب نے بنایا. تو سسٹر اب ذرا نئے لوگوں کو چانس دوں میں تھوڑا سا. تو یہاں پہ ہیں چلیں سسٹر تبسم آپ بھی کروائیے, پہلے آپ کا شاید رہ گیا تھا. سسٹر تبسم جہاں. جعلا اس نے بنایا, جعلو ان سب نے بنایا, جعلتا آپ نے بنایا, جعلتو میں نے بنایا, جعلتم آپ سب نے بنایا, جعلنا ہم سب نے بنایا. ایکسیلنٹ. سسٹر پوچھا کروائیے. جعلا اس نے بنایا, جعلو ان سب نے بنایا, جعلتا آپ نے بنایا, جعلتو میں نے بنایا, جعلتم آپ سب نے بنایا, جعلنا ہم سب نے بنایا. ایکسیلنٹ. سسٹر روبینہ کرائیے. جعل اس نے بنایا, جعلو ان سب نے بنایا, جعلتا آپ نے بنایا, جعلتو میں نے بنایا, جعلتم آپ سب نے بنایا, جعلنا ہم سب نے بنایا. ایکسیلنٹ. وہ ہمارے ایک بھائی نے اس دن ریکویسٹ کی تھی کہ جی آپ مجھے نہیں لیتے, تو مجھے اب دیکھیں نا جس کا ہاتھ کھڑا ہوتا ہے میں انہی لوگوں کو لے سکتا ہوں, اور وہ ان کا نام ابھی مجھے یہاں نہیں نظر آ رہا ریس ہینڈ میں. چلیں اینی ویز پھر وہ شکایت کرتے ہیں تو اس لیے مجھے ذرا. تو دیکھیں سسٹر بسمہ, سسٹر بسمہ جمیل
میں اب آپ اسی طرح جیسے حل فعلا تھا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں حل جعلا، تو آپ نعم جعلا، حل جعلو، نعم جعلو، حل جعلتا، نعم جعلتو، حل جعلتم. نعم جعلنا. ماشاءاللہ، جی ہاں ہم سب نے بنایا. اسی طرح اسی وزن کے اوپر آپ بڑے آرام سے فاتحہ، دیکھیں فاتحہ فعلا کی طرح، فاتحہ اس نے کھولا، فاتحو ان سب نے کھولا، فتحتا تم نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا. یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اس کی آپ نے خوب اچھی سی پریکٹس کرنی ہے گھر پہ. اور اس کے ساتھ ہی ہم آج کی آخری چیز سبق کی وہ ہے نقطہ تعلیم. اور آج کا نقطہ تعلیم یہ ہے، کل ہم نے کہا تھا قرآن کی تلاوت کریں، آج ہم بات کریں گے حافظے سے بھی تلاوت کریں. اور اس پر بھی ایک حدیث مبارکہ سنیے. اور حدیث مبارکہ بیان ہو رہی ہے حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اسلام کے احکام تو میرے لیے بہت ہیں، بس مجھے ایسی بات بتائیے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں. تو اللہ کے نبی نے جواباً فرمایا، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے. تو ذرا غور کریں، کتنی پیاری بات ہے کہ اگر اس ایک چیز کو ہم پکڑ لیں تو یہ ہمارے لیے کامیابی کا باعث بن سکتی ہے، بجائے اس کے کہ ہماری زبان ادھر ادھر کی باتوں میں ہر وقت چلتی رہے. اس کو اللہ کے ذکر سے تر کیجئے. اس کے ساتھ ساتھ سیکھنے کے حوالے سے ایک چیز غور سے سنیے. اکثر لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہ یوں پڑھتے ہیں کہ وہ کتاب کو یا قرآن کو بس خاموش پڑھتے ہیں، یعنی کوئی ساؤنڈ نہیں ہوتی. تو اگر آپ اتنی اونچی آواز سے پڑھیں کہ آپ کے کانوں میں آواز پڑے، ایون نماز کے لیے جب آپ تنہائی کی نماز بھی پڑھیں تو اتنی اونچی کہ آپ کے لب ہلیں، ہونٹ اور آپ کے کانوں میں آواز پڑے، تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے آپ وسوسوں سے بچے رہتے ہیں. ورنہ جو خاموش ذکر ہوتا ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو وسوسے شروع ہو جاتے ہیں اور ذکر آپ کو بھلا دیتے ہیں. تو یہ فارمولا یاد رکھیے کہ آپ نے اتنا اونچا پڑھنا ہے کہ آپ کے کان میں آپ کی اپنی آواز پڑے. میں آپ کو کورس میں بھی کہتا رہتا ہوں، جب میں کوئی سوال پوچھوں اگر چیٹ باکس میں نہیں لکھ رہے، خود کو اتنا اونچا بتائیے کہ آپ کے کان میں آواز آئے. ٹھیک ہے؟ آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اگر خاموشی سے بالکل کچھ بھی نظر آئے گا نا، آپ کی توجہ ادھر چلی جاتی ہے، شیطان ادھر ادھر کر دیتا ہے. لیکن اگر آپ کی زبان سے آواز نکل رہی تھی نا ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جیسے آپ کی توجہ کہیں اور گئی نا، دماغ نے سگنل بھیجا کہ مجھے آواز نہیں آ رہی، کانوں نے اس کو بھیجا اور اس نے آپ کی زبان کو بھیجا کہ آواز کہاں گئی بھائی. تو اس نے فوری کہا او میں تو کہہ رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یا میں تلاوت کر رہی تھی، تو آئی نیڈ ٹو گو بیک ٹو دیٹ. تو ہمارا دماغ نہ رکتا ہے، زبان نہ تھکتی ہے. تو کوشش کیجئے کہ اپنی زبان سے اللہ کے ذکر کو تر و تازہ کیجئے. آپ کو جو چیزیں زبانی یاد ہیں، جب بھی چلتے پھرتے گھر کے کاموں میں ادھر ادھر فراغت میں اس کو اپنے حافظے سے پڑھتے رہیے، اس کا فائدہ اٹھائیے. آپ نے دیکھا ہوگا حفاظ جو حفظ کر رہے ہوتے ہیں ان کے اساتذہ انہیں کہتے ہیں اونچا پڑھو اونچا پڑھو، کہ وہ اپنے برین کو بھی سنوائیں، کانوں کو سنوائیں. اس سے ان کو جلدی حفظ ہوتا ہے، جلدی یاد ہوتا ہے. تو الحمدللہ اس کے ساتھ ہی سبق مکمل ہوا. تو اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب بھی ٹیچر بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.